السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدا عمر آباد میں میرے اور آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بڑی عظیم مجلس ہے، یہاں بیٹھنے والے بڑے عظیم ہیں، موفق ہیں، اللہ کی توفیق میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہے، اس لیے اس مبارک کلاس میں شرکت کا موقع مجھے اور آپ کو ملا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، مثالی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، بابرکت زندگی نصیب فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی کلاسوں میں ہم نے جنگ احد کے سلسلے میں چند واقعات آپ کے حوالے کیا تھا۔ خاص کر میدان احد میں پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کی عظیم کارکردگی، کامیابی ملنے کے بعد جب مسلمان میدان میں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی حالت کفر میں تھے، اچانک آپ کا مسلمانوں پہ حملہ کرنا، جس کی وجہ سے ایک جانب مسلمان کافی پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، جنگ کی صورتحال پوری طرح سے بدل گئی۔ ایک جانب مسلمان خود اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے لگ گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کس سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب ایک المناک خبر جو حقیقت میں وہ خبر سچی نہ تھی، لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہ رہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کی خبر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ بعض صحابہ اپنے ہاتھوں سے تلوار انہوں نے نیچے ڈال دیا، مایوس ہو کر بیٹھ گئے، تو بعض صحابہ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے، تو بعض صحابہ ڈٹ کر انہوں نے کفار اور مشرکین سے مقابلہ کیا۔ اور جب اللہ کے نبی کے حوالے سے خبر ملی کہ اللہ کے نبی چٹان کے پیچھے بقید حیات صحیح سالم آپ موجود ہیں، تو صحابہ کی ہمتیں بڑھنے لگی اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگے۔ اور جب مشرکین کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی بقید حیات ہیں، تو مشرکین یہ کے بعد دیگرے آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے قریب آئے۔ آپ کے بعض جان نثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور آپ کی حمایت اور بچاؤ میں اپنا پورا جسم، اپنا پورا زور، اپنی پوری طاقت انہوں نے صرف کر دی۔ اور بعض صحابہ کے نام بھی ہم نے آپ کے حوالے کیے جنہوں نے اللہ کے نبی کی حمایت اور اللہ کے نبی کو بچانے میں جنہوں نے عظیم کردار اس میدان احد میں ادا کیا۔ بعض صحابہ کی
بڑی عظیم قربانیاں اس میدان احد میں ہیں دوستو. ایک واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، بڑا عظیم واقعہ ہے یہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو حقیقت میں میدان بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا احساس تھا اور اس پر بڑی آپ کو شرمندگی بھی ہوئی اور بڑی آپ کو حسرت بھی ہوئی میدان بدر میں آپ کی شرکت کا نہ ہونا. اسی لیے احد میں آپ کی حاضری ہوئی. احد کے حالات کافی سنگین اور نازک تھے. ایسی صورت میں انس بن نضر کی بہادری دیکھیے رضی اللہ عنہ. انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں آپ نے؟ نظر کے رب کی قسم. نظر یہ آپ کے والد محترم کا نام ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا نظر کے رب کی قسم مجھے میدان احد میں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. میدان احد میں مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور آپ آگے بڑھتے گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے ملاقات کی، جو اپنے انصار بھائیوں کے ایک عظیم سردار تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے حضرت انس بن نضر نے کہا وہی بات آپ نے کہی، اے سعد مجھے اس میدان میں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن نضر کی اس بات اور آپ کی اس شجاعت کو دیکھا اور سنا تو سعد بن معاذ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے ہو گیا، لیکن میدان احد میں انس بن نضر نے جو بہادری کے جوہر دکھائے میں وہ بہادری کے جوہر دکھا نہیں سکا. آخر کار انس بن نضر کی اس جنگ میں شہادت ہو جاتی ہے. اور شہادت ایسی، مشرکین کے تیر، تلوار، نیزے اس قدر آپ کے جسم پر وار ہوئے تھے. مؤرخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، صحیح واقعات کے ساتھ روایات کے ساتھ یہ خبر وارد ہے کہ انس بن نضر پہچان میں نہیں آ رہے تھے. آپ کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے انس بن نضر. اس قدر زخموں سے آپ کا جسم چور ہو چکا تھا. اور لکھا ہے کہ 80 سے زائد زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے. آخر کار آپ کی بہن نے پہچانا، اور پہچانا کیسے؟ انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کر انہوں نے پہچانا. آپ کی بہن ربیعہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کی بہن ربیعہ رضی اللہ عنہا نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں. اللہ اکبر. 80 سے زائد زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے. دوستو یہ حال انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا. دیکھیے بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے، احد میں آپ نے شریک نہ ہونے کے سلسلے میں جو مایوسی تھی نا اسے آپ نے یہاں پورا کر لیا. ایمان والے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں دوستو. جب کسی وجہ سے کسی کار خیر میں، نیکی کے کام میں شرکت کا موقع نہ ملے نا، لیکن مستقبل میں جب ملے تو جم کے اس میں قدم رکھنا. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا سورہ احزاب میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ایمان والوں میں سے بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا، پورا کر کے دکھایا، اور بعض اللہ کے بندے ابھی انتظار میں ہیں کہ کب موقع ملے گا اور اللہ سے کیا ہوا وہ عہد و پیمان اور وہ وعدہ ہم سچ کر دکھائیں گے ہم. دوستو یہ صرف انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا حال نہیں، خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جانتے ہیں آپ. میدان احد میں کیا ہوا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کو بچانے میں جہاں صحابہ نے بڑا عظیم کردار ادا کیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی کو اس جنگ میں کافی تکلیف ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو ابھارتے نہ تھے، بلکہ آپ نے خود اپنی بہادری کے جوہر اس میدان میں آپ نے دکھائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشرکین پر آپ نے تیر پھینکے اور آپ نے تیر برسائے. صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ تیر برسائے اپنے کمان سے کہ کمان کا ایک کنارہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ گیا، اور جیسے کمان کا وہ کنارہ ٹوٹا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کمان کی حفاظت فرمائی جس کمان کو اللہ کے نبی نے میدان احد میں استعمال کیا تھا، اور جس کا ایک کنارہ مسلسل مشرکین پر وار کرنے کی وجہ سے اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کمان کی حفاظت فرمائی. آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوسرے راؤنڈ میں کافی پریشان ہوئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا بچیوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، بلکہ ہم بچیوں سے کہیں گے آپ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر آئیں. رشدہ آپ لے کر آؤ بیٹے بچیوں کو. بارک اللہ فیک. اصل خواتین کو اس سے تکلیف ہوگی بچیوں کی آواز سے، جو آوازیں کر رہے ہیں نا تمام بچیوں کی ادھر بھیج دیجیے گا تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو اور آخر میں اور یہ ہنگامہ بھی نہ کر پائیں. جو چھوٹی بچیاں آ سکتی ہیں الحمدللہ ادھر آؤ بیٹے، جو چھوٹی بچیاں ہیں ادھر مسجد کی مطلب اس جانب آ جائیں تاکہ آپ لوگ خاموشی سے سن پائیں. تو نہیں آ رہے ہیں شاید، خاموش رہ گئے شاید. ٹھیک ہے اگر پھر آپ لوگ اچھا ماشاء اللہ آئیے آؤ بیٹے. بارک اللہ فیکن. آئیے الحمدللہ. تو خاموش بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے نا، آپ لوگ بھی اللہ جزاک خیر دے. ماشاء اللہ آتے ہیں وقت نکالتے ہیں. ہماری یہ معصوم بچیاں معصوم بچے اللہ ان کے اوقات میں برکت دے، قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کے فیوچر کو اللہ سوار دے بنا دے. آئیے اندر آؤ بیٹے. ہاں خاموش بیٹھیے. اس کے بعد جو بھی چھوٹی بچیاں رہیں گی انشاءاللہ ہماری کلاس میں اسی حصے میں آ کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ پوری توجہ سے ہماری کلاس کو سنیں، اور ہماری محترم خواتین جو سنتے ہیں نوٹ کرتے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. جزاکم اللہ خیرا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں کافی نقصان ہوا. جسمانی نقصان جانتے آپ، جو معتبر روایات سے یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے. رباعی دانت. رباعی دانت کسے بولتے ہیں؟ سامنے کے اوپر کے 2 اور سامنے کے نیچے کے 2، 4 دانت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سر مبارک بھی زخم سے چور ہو گیا. بہت گہری چوٹ اللہ کے نبی کو، آپ کے سر پہ بڑی گہری چوٹ لگی، اور آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں جا کے گر پڑے. اسی لیے ماں عائشہ نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے؟ کیا احد کا دن ہے جس میں آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی نے، نہیں عائشہ، احد کے دن سے بڑھ کر مجھے اپنی زندگی میں اگر تکلیف پہنچی تو طائف کے سفر میں تکلیف پہنچی تھی، جب مسعود، حبیب، عبدیالیل جیسے اوباش سرداروں نے نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، ان نوجوانوں نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی. کہا کہ لائف آف پروفٹ، اللہ کے نبی کی پوری زندگی آپ پڑھیے گا، سب سے زیادہ پریشانی اللہ کے نبی کو طائف کے اس سفر میں اور طائف کے اس دن ہوئی. اور دوسرا دن یہ احد کا دن تھا. کتنی تکلیف، کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے، سر پہ گہری چوٹ لگی، پیشانی زخم آلود ہو گئی، اور اللہ کے نبی گڑھے میں جا کے گر پڑے. جانتے ہیں آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر کون آپ کا ساتھ دے رہی تھی؟ فوری طور پر آپ کی لخت جگر، آپ کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون کو صاف کرتی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ فوری طور پر اللہ حکم نازل کرتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ جسے چاہے توبے کی توفیق دیں گے، اللہ جسے چاہے عذاب دیں گے، اور حقیقت میں یہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے؟ اللہ کے نبی نے ابھی کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے لہولہان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کتنے بہترین الفاظ نکلے، رحمت للعالمین تھے دوستو میرے اور آپ کے پیغمبر، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ یہی حال دوسرے انبیاء کا بھی تھا دوستو، اور جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ڈور میں پانی لاتے جاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کہ خون بہ رہا تھا اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے، تو اس پانی سے خون کو صاف کر رہی تھی اور دیکھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ فوری طور پر حضرت فاطمہ کے ذہن میں یہ بات آئی، وہاں پر چٹائی کے کچھ ٹکڑے تھے، اسے آپ نے جلایا اور اس کے راکھ کو آپ نے اس زخم کے مقامات پہ آپ نے رکھ دیا۔ اس راکھ کو رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے خون کا آنا بند ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار رہا اس جنگ میں دوستو، اور چلتے چلتے یہ بات بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، خواتین تھیں اس جنگ میں، اور میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ جیسے مشرکین لاتے تھے، دونوں کے لانے میں بڑا فرق تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مشرکین کیوں عورتوں کو لاتے تھے؟ راستے میں ابھارنے کے لیے، ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کرنے کے لیے، شراب نوشی کی محفل میں عورتوں کو نچانے کے لیے وہ عورتوں کو لاتے تھے، اور اللہ کے نبی عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے، بڑا نیک مقصد تھا، مرہم پٹی کا کام کرنے کے لیے، نرسنگ کا کام کرنے کے لیے۔ تو نرسنگ کا کام کرتی تھی یہ جو ہے خواتین میدان جنگ میں۔ تو میں 5 ایک تو ابھی ذکر کر دیا، ایک خاتون کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، بقیہ 5 نام میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 5 عظیم خواتین تھیں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور صحابہ کی انہوں نے مرہم پٹی کی، جو صحابہ زخمی ہو گئے ان کے ساتھ جو ہے یعنی مشفقانہ اور رحم دلانہ معاملہ جو ہے وہ خواتین کیا کرتی تھی۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دوسری ام سلیم رضی اللہ عنہا، تیسری ام سلیط، یہ نام تھوڑا سا نیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ام سلیط، سین لام یا تو، سلیط، یس یہ یل ڈبل ای ٹی، سلیط لکھنا چاہیے۔ ام سلیط یہ بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ ایک اور نام ہے ام عمارہ، عین سے، ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ ایک اور نام ہے 5واں نام حضرت حمنہ بنت جحش۔ ابھی ان کے بھائی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے واقعہ۔ حمنہ بنت جحش کون ہے؟ یہ زینب بنت جحش کی بہن ہے۔ زینب بنت جحش کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں جن کی شادی اللہ نے آسمان میں کرائی تھی۔ یہ بڑی بہت فخر سے کہتی تھی دیگر تمام جو ہے اپنی سوکنوں سے، تمہاری شادی زمین والوں نے کرائی اور میری شادی آسمان والے نے کرائی، کیونکہ 20 پر 2ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ نے زینب بنت جحش، زید بن حارثہ اور ہمارے نبی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اور یہی وہ زینب بنت جہش ہے جن کی پہلی شادی اللہ کے نبی کے لے پالک بیٹے، لے پالک بچے حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن اس کے بعد طلاق ہوئی، اور طلاق کے بعد اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، شاید آپ کے نالج میں یہ بات رہے گی، پورے قرآن مجید میں صرف زید وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے جو ہے قرآن میں ذکر، بقیہ کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، دیگر صحابہ کے بارے میں اللہ نے عمومی بات فرمائی، کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، وہ صحابی زید بن حارثہ ہے۔ تو یہ اس صحابی کی فضیلت ہے جو بچپن ہی میں اسلام قبول کیے تھے۔ اللہ کے نبی سے بڑا گہرا تعلق تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ بہرحال یہ حمنہ بنت جہش کون ہے؟ یہ زینب بنت جہش کی بیٹی کی بہن ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ پانچ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیط رضی اللہ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ ابھی میں نے کہا کہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بھائی کا بڑا عظیم کردار ہے اس میدان احد میں، آپ کے حوالے وہ واقعہ کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ عبداللہ بن جہش جو اللہ کے نبی کے سالے تھے، اللہ کے نبی کے سالے تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، اس جنگ میں آپ شریک ہوئے۔ جانتے ہیں عبداللہ بن جہش جنگ میں مشرکین سے مقابلہ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ الفاظ کہے، آپ نے ایک بات کہی، علماء نے لکھا ہے وہ الہامی باتیں رہیں، وہ الہامی الفاظ رہے، جو آپ نے کہا نا ویسا ہی ہوا۔ اسے بولتے الہامی شخصیت بولتے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ سبحان اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دینداری کی وجہ سے کچھ ایسا نوازتا ہے نا، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق وہ ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ الہامی شخصیت تھے۔ پردے کے بارے میں آپ نے خواہش ظاہر کی، پردے کا حکم نازل ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے نازل کر دیا۔ مقام ابراہیم کو مصلی جو ہے بنانے کی جو ہے آپ نے خواہش ظاہر کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہہ کر اللہ نے آیت نازل کر دی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ آپ نے خواہش کی، اللہ نے اس کے مطابق مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْكِنَ فِي الْأَرْضِ کہہ کر آیت نازل کر دی اللہ نے۔ الہامی شخصیت بولتے اسے۔ عبداللہ بن جہش نے کیا کہا جانتے آپ؟ ابھی مشرکین سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، مشرکین سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ مشرکین میرا پیٹ پھاڑ دیں اور میرے کان اور ناک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اللہ کے دربار میں جب میں حاضر ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھے کہ یہ کیوں کر تمہارے ساتھ معاملہ ہوا، تو میں کہنے لگوں پروردگار سے مولا کریم تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر میرے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، میرا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے اس قدر بڑی شجاعت و بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا کہ مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نکلے، کئی مشرکین کو موت کے گھاٹ آپ اتار دیے، اور حالت یہ ہوئی سبحان اللہ کہ آپ کے پیٹ کو چھین دیا گیا، آپ کے کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا، اور جو آپ نے جنگ سے پہلے کہے وہ حالت میں لوگوں نے آپ کو پایا، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، دیکھو آپ، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ چلیے یہاں میں رک کر ایک سوال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا ذہن کتنا کام کرتا ہے۔ یہ عمرو بن جموح کون ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں میں ذکر کیا ہوں، ان سے ریلیٹڈ کوئی بات۔ عمرو بن جموح کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، دیکھتے ہیں آپ کا ذہن کتنا جو ہے فوراً کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹ اس صحابی کے بارے میں نہ صحیح، لیکن ان سے ریلیٹڈ کوئی بات میں نے نقل کی ہے، اور میں نے یہ نام باقاعدہ دے لیا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹف سوال ہے یہ دیکھتے ہیں شاید کہ کوئی ذہن میں ہو کسی کے تو بولے، لیکن جواب جب دوں گا نا تو آپ کہیں گے بہت آسان سوال ہے مولانا، بس نام جو ہے ذہن سے نکل گیا۔
آسان جواب ہے لیکن سوچنا تھوڑا مشکل ہے. خواتین کی طرف سے دیکھتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اب تک چٹھی نہیں آئی. عمرو بن جموح کون ہے؟ ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہوا تھا, ایگزیکٹ یہ نہ صحیح لیکن ان کے خاندان والے, گھر والے, اس سے بڑا کلو اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو کلو دے رہا ہوں میں. ان سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بولا تھا میں, تب ان کا نام میں لیا تھا. کوئی جواب نہیں دے رہے. خیر بول دو میں ہی, شاید خواتین کی طرف سے بھی شاید ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. ابو جہل کو قتل کرنے والے دو معصوم نوجوان, معاذ ابن عمرو ابن جموح, معاذ ابن افراح, اور ایک معوذ میں نام ذکر کیا تھا, مشہور ہے معاذ اور معوذ کہہ کر, تو ان کے والد محترم ہیں آپ عمرو بن جموح, اور باقاعدہ ایسے ہی نام لیا تھا. چاہے تو ہمارے بدر کے ویڈیو میں دیکھ لیجیے آپ دلیل کے طور پر, معاذ ابن عمرو ابن جموح. لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا فوراً نام ذہن میں آنا اتنا آسان نہیں ہے, بارک اللہ فیکم. لیکن یہی ابو جہل کو جن دو معصوم نوجوان بچوں نے قتل کیا, وہ یہی ہیں ان کے والد محترم عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ. اور ان کی ایک پریشانی تھی, چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو, چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی. لکھا ہے کہ تقریباً یہ لنگڑے تھے, چلنے سے بہت معذور تھے, ایک پاؤں بہت مشکل سے آگے بڑھاتے تھے. اور اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا, جنگ میں آپ بچوں کو نہیں لیتے. کتنی عمر تھی جنگ میں شریک ہونے کی؟ 14 سے بڑھ کے ہونا چاہیے, 14 سے کم ہوتا آپ نہیں لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کو نہیں لیتے تھے, اور کمزوروں, معذوروں, بیماروں کو آپ جنگ میں نہیں لیتے تھے. لیکن یہاں پر جو 3 ایسے نام ہمیں احد میں نظر آتے ہیں, یہ سب یاد رکھو آپ, 3 ایسے نام یاد آتے ہیں جو معذور ہونے کے باوجود, کمزور ہونے کے باوجود, ان کی انتہا درجے کی اس شہادت کی دلچسپی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. عمرو بن جموح بھی اس میں سے ایک ہیں, اور دوسرے ہیں یمان رضی اللہ عنہ, اور تیسرے ہیں ثابت رضی اللہ عنہ. کون ہے یمان؟ ہاں بارک اللہ فیک, احسنت, حذیفہ کے والد محترم یمان رضی اللہ عنہ, انعام کے مستحق ابو انس, بارک اللہ فیکم. تو یمان رضی اللہ عنہ, ثابت رضی اللہ عنہ, اور عمرو بن جموح, یہ 3 وہ صحابہ ہیں جو معذور ہونے کے باوجود جنگ میں آئے تھے. اور یہ لنگڑے تھے, چلنا بہت مشکل تھا. اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح, اگر میں اس حالت میں میدان جنگ میں آگے بڑھوں, مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے میری روح اگر پرواز ہو جائے, اگر مجھے شہادت مل جائے, کیا میں اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تم داخل ہو جاؤ گے. اس قدر خوش ہوئے, آپ کا چہرہ اس قدر کھل اٹھا کہ کہتے کہتے میدان جنگ میں دشمن کی صف میں گھس پڑے, مجھے جنت ملے گی, جنت ملے گی کہہ کر داخل ہوئے, اور آپ نے شہادت پا لی اسی جنگ میں. معاذ اور معوذ, یا معاذ, دونوں معاذ سے ان کے والد محترم عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جو ہے شہادت پا لی. ایک اور ہے ثابت, تو کافروں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں. ایک اور صحابی ہے یمان رضی اللہ عنہ, اور میں نے بتایا یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا, کہ خود آپ ہی کے ساتھیوں نے آپ کو قتل کر ڈالا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اور حالت کافی تشویشناک, پریشان کن تھے, تو صحابہ کی تلواریں بہت غلطیاں کر رہی تھی, خود اپنے ساتھیوں کو مار رہے تھے. ان میں یمان کا واقعہ علماء نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ کا, کہ ساتھی آپ کی طرف آگے بڑھے, پیچھے سے بیٹے نے دیکھا لوگ آپ کے ساتھی یمان والد محترم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, آپ نے روکنے کی کوشش کی, اے اللہ کے بندو یہ میرے والد محترم ہیں, لیکن ان تک آواز نہ پہنچ پائی. انہوں نے, ساتھیوں نے یمان رضی اللہ عنہ کو گویا کہ قتل کر ڈالا, آپ کی شہادت ہو گئی. اسی لیے جنگ کے بعد یہ چونکہ غلطی سے ان کا قتل
نقل ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا ہم آپ کے والد محترم کی دیت ادا کریں گے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیت لینے سے انکار کر دیا۔ دیت کا مطلب ہوتا ہے اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو ایک جان کے بدلے 100 اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو 100 اونٹ کی قیمت دینے کی بات وہاں آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہہ دیا، حضرت حذیفہ نے، اے اللہ کے نبی مجھے دیت نہیں چاہیے، میرے ساتھیوں نے جو غلطی کی میں نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ سے میں نے یہ کہہ دیا اے اللہ تو گواہ ہے میرے ساتھیوں نے جو میرے والد محترم کو غلطی سے قتل کیا ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے اس واقعے کے بعد حضرت حذیفہ کی قدر و منزلت صحابہ میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھیے گا دوستو، یہ حضرت عمرو بن جموح اور یمان رضی اللہ عنہ اور ثابت رضی اللہ عنہ جو معذور اور کمزور ہونے کے باوجود انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور اپنی بہادری کا انہوں نے ثبوت دیا۔ ایک واقعہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے۔ جنگ کی اس نازک صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک چٹان کے پاس آپ گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی حالت کفر میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، بہت پہلے ہم نے کسی معاملے میں اس واقعے کو نقل کیا تھا، شاید یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ صخر بن حرب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے آئے، اور ابھی کافر تھے، آپ کفر کی حالت میں تھے، تلاش کرتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، زور سے کہا کیا یہاں محمد موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر کو اشارہ کیا کچھ مت کہو، خاموش رہو۔ پھر ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا کیا عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ جواب مت دو، خاموش رہو۔ سب چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو فوری طور پر ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے چلو محمد بھی ختم ہو گئے، عمر بھی ختم ہو گئے، ابو بکر بھی ختم ہو گئے، بہت اچھا ہوا۔ یہ سن کر بہت غصہ آیا عمر رضی اللہ، بڑی جلال والی شخصیت تھی آپ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے، آپ نے کہا بلند آواز سے اے اللہ کے دشمن، تجھے ناراض کرنے والی چیز ابھی بھی باقی ہے، تجھے غم دلانے والی چیز ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی محمد بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں اور عمر بھی زندہ ہیں۔ تو فوری طور پر ابو سفیان نے کہا ہبل کی شان بلند ہو، ہبل کی شان بلند ہو۔ یہ ہبل کیا ہے؟ یہ ہبل بت ہے۔ اس بت سے ریلیٹڈ کوئی بات جو ہماری کلاس میں ہم نے کہا تھا بہت پہلے، کوئی بات یاد ہے؟ ہبل سے متعلق کوئی بات؟ لات ایک بت ہے، عزا ایک بت ہے، ہبل ایک بت ہے، ود ایک بت ہے، سوا ایک بت ہے، یغوث ایک بت ہے، نصر ایک بت ہے۔ تو ہبل کے بارے میں کوئی بات یاد ہے آپ کو، خاص بات تو یاد رکھنے کے قابل ہے؟ خواتین میں سے ہم نے کہا تھا لیکن پتہ نہیں آپ لوگ بہت پہلے فیلحال، اگر کسی کو یاد ہے تو بولیے گا۔ ہبل کے بارے میں کوئی خاص بات کچھ یاد نہیں، ریلیٹڈ؟ خیر بتاتا ہوں میں۔ ہبل یہ وہ بت ہے جو سب سے پہلے سرزمین مکہ میں عمر بن لوہے یمن سے لایا تھا۔ یمن سے جس بت کو سب سے پہلے مکے کی سرزمین میں گاڑا گیا یہ ہبل نامی بت ہے، اور لایا تھا کس نے؟ عمر بن لوہے نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عمرو کو دیکھا جنت میں جلتے ہوئے، کیونکہ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ الصَّوَائِبَ، فرمایا سب سے پہلے بت پرستی کی شروعات اسی عمر بن لوہے نے کی تھی۔ تو اسی لیے میں نے ہبل کا ذکر آیا تو شاید سوچا کہ کسی کے ذہن میں ہو، لیکن یاد رکھیے، پھر کبھی پوچھوں گا انشاءاللہ۔
سب سے پہلا بت ہے جو سرزمین مکہ میں گاڑا گیا، اس کی پوجا شروع ہوئی، ہبل کی۔ اسی لیے ابو سفیان نے کہا ہبل کی شان بلند ہو، ہبل کی شان بلند ہو۔ اللہ کے نبی اب تک جواب دینے سے روک رہے تھے، جیسے انہوں نے بت پرستی کا نعرہ بلند کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جواب دیجیے۔ ابو بکر اور عمر نے کہا کہ کیا جواب دے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے جواب دینے کا طریقہ سکھایا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، کہو اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بزرگ ہے، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بزرگ ہے۔ اس نے ہبل کی شان بلند ہو کہا، اللہ کے نبی نے کہا حقیقت میں جس کی شان بلند ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہی رکا نہیں معاملہ، ابو سفیان نے یہاں پر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، یہی احد کے میدان میں اس نے کہا، چٹان کے پیچھے یہ تینوں چھپے ہوئے تھے، اور پہلے اس نے کہا کہ ہبل کی شان بلند ہو، اس کے بعد کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا نامی بت ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کیا بھی نہیں۔ فوری طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ جواب دیجیے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہو لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے وہ پروردگار مولا ہے جو کارساز ہے اور تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے دوستو۔ اور مزید جنگ احد، اس میدان میں اور بھی دیگر واقعات رونما ہوئے، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق اپنی سیرتوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تہذیب سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر پریشانی اور آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھریلو زندگی میں سکون نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر باقی رکھے اور دین ہی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا۔